تیسرا ورلڈ ویو جو اسی مشرکانہ تصور سے جنم لیتا ہے، جب ایک طویل عرصے تک نبی نہیں آتے، مصلحین نہیں آتے، تو خدا جو خدائے انجمن میں محض ایک مرکزی جگہ پہ تھا، لیکن تھا وہ آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ جانا شروع کرتا ہے۔ وہ آج بھی موجود ہے، اگر آپ ہندوستان کے ہندو دیو مالا کو دیکھ لیں تو وہاں پر جو المیہ ہیں وہ بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں۔ یعنی ایشور جو ہے، برہما ہے، اس کا کوئی رول نہیں، اس کی کوئی عبادت ہی نہیں کرتا۔ جتنی پرستش ہوتی ہے وہ شیف کی ہوتی ہے۔ کالی کے مندر آپ کو مل جائیں گے، ہنومان کے آپ کو مل جائیں گے، ایشور کے نام پہ کوئی مندر ہی نہیں ہوتا، اس کی پرستش ہوتی نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو انسان ہیں اس میں معاملہ صرف یہی نہیں رہتا کہ انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ اس کو ایک نظریاتی شکل دے دی جاتی ہے کہ جتنے بھی کمزور طبقات ہیں وہ شودر ہیں، وہ دلت ہیں، وہ ملیچ ہیں، وہ ناپاک ہیں، وہ اچھوت ہیں، ان کا کام خدمت کرنا ہے، ہماری خواہشات کی تکمیل ہے۔ جب اس درجے میں بات پہنچتی ہے تو پھر لوگ اٹھتے ہیں، انہی طبقات میں سے اٹھتے ہیں، اس لیے کہ انسان تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا۔ 8ویں 9ویں صدی قبل مسیح کے اندر جین مت ہندوستان میں پیدا ہونا شروع ہوا، اور اس نے اس کے خلاف بغاوت شروع کی، اور پھر اس میں ایک بہت بڑا آدمی 5ویں صدی 6ٹھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوا، مہاویر۔ ٹھیک اسی زمانے میں گوتم بدھ بھی پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے پھر وہ جو راہبانہ ورلڈ ویو ہے وہ دیا، اور اس میں بنیادی تصور یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ایک روح ہے جو کائنات کی ہر چیز میں جاری ہے۔ یہ ٹیبل بھی، یہ کمپیوٹر بھی، میں بھی، آپ میں سے ہر شخص کے اندر وہ روح موجود ہے، یہ آتما ہے، اور ایک پرماتما ہے جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اور انسان کا کردار کیا ہے؟ انسان کا رول یہ ہے کہ وہ اپنی اصل سے دور ہو گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ قطرے کا دریا میں مل جانا، اور عاشق معشوق، اور یہ ہمارے ہاں جو سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، یہ سب اصل میں وہیں سے آیا ہے، یہ سب وہیں سے پھوٹا ہے، اور یہ دنیا میں اتنا پھیلا، اس نے اتنا متاثر کیا۔ ہندوستان کا بادشاہ جو اشوک اعظم تھا، پورا سب کانٹیننٹ کے اوپر ہی پھیل گیا، پورے ایشیا میں پھیل گیا، چین، جاپان، کوریا، سری لنکا، ویتنام، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ہر جگہ یہ پھیلتا چلا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر جو انہوں نے اہداف رکھے اس میں بعض چیزیں بڑی اچھی تھیں۔ یعنی انہوں نے مقصد جب یہ رکھا کہ انسان کو خدا سے ملنا ہے، تو وہ جو خواہش والا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں اسے کیسے ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا بھائی خواہش جو ہے نا سارے فساد کی جڑ ہے، تو خواہش کوئی ترک کر دو، دنیا ہی چھوڑ دو، یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، دنیا چھوڑ کے نکل جاؤ، سادھو بن جاؤ، ہاتھ میں ایک کشکول اٹھا لو، 2 چادریں پہن لو، اور گھر چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، بھوک لگے کسی کے آگے پھیلا دو اپنا کشکول، کچھ کھانے کو ڈال دے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھوکے رہو، جہاں جگہ ملے سو جاؤ، اور مشقتیں اور ریاضتیں کرو تاکہ تمہیں نروان حاصل ہو جائے، مکتی، نجات تمہیں مل جائے۔ اور اس کا تصور یہ تھا کہ آتما پرماتما سے مل جائے گی، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وصال حق۔ تو یہ دنیا میں بہت پھیلا ہے، اس طرح ایک دنیا کو متاثر کیا اس نقطہ نظر نے۔ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ تصوف کی شکل میں اسلام میں، قبالہ کی شکل میں، یہ یہودیت میں، اور رہبانیت کی شکل میں مسیحیت کے اندر، ان مذاہب کے اندر موجود ہے۔ فلسفے میں آپ دیکھیے نیو پلاٹنزم کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ تو اس نے عملی طور پر بھی متاثر کیا، فکری طور پر بھی متاثر کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے خواہش ختم کر دی نا، تو اب زندہ رہنے کی کوئی وجہ باقی بچی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے اذہان، کسی بھی سماج میں کچھ بڑے اذہان ہوتے ہیں نا، لیڈرشپ ہوتے ہیں، وہ سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اذہان کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ ترک دنیا، تم چھوڑ کے ادھر چلے جاؤ۔ تو ایسی کوئی سوسائٹی سروائیو کر ہی نہیں سکتی، چنانچہ یہی ہوا، اپنے جنم بھومی ہندوستان کے اندر اس کا خاتمہ ہو گیا، بہت جلد خاتمہ ہو گیا، اور باقی جگہوں پہ مین اسٹریم میں یہ کوئی رول پلے ہی نہیں کر سکا، اثرات بہت ڈالیں، اور سائیڈ میں اسی وقت تک رہا کہ یا تو اسلام آ گیا، مسلمان ہو گئے وہ لوگ، یا ریسنٹلی اب یہ سب الحاد کے زیر اثر آ گئے۔ تو یہ تینوں چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔